محترم سامعین گرامی، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اپنے رب کی پہچان، حلال حرام کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کی پہچان، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کی پہچان، جہنم کی طرف لے کر جانے والے گناہوں کی پہچان، ان سب چیزوں کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جتنا علم ہوگا اتنا عمل کے اندر بہتری آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا مانگا کرو۔ قُل رب زدنی علما، کہو، دعا مانگو، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے علم میں اضافے کی، نفع بخش علم کے حصول کی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، روزانہ صبح ایک مرتبہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ مند ہو، نفع دینے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے وہ ہیں جو علم والے۔ جتنا زیادہ جس کو علم ہوگا، پہچان ہوگی، اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ علم کا فائدہ ہے کہ علم اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ علم جو ہے عمل کے اندر بہتری پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس آدمی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ کریں، اس کو بھلائی عطا کرنا چاہیں، اس کو نوازنا چاہیں، تو فرمایا اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، دین کا علم دے دیتے ہیں، کیونکہ دین کے علم میں، دین کی سمجھ میں سب بھلائیاں ہیں، سب خیر ہے۔ اسی سے آدمی پھر نیکی میں آگے بڑھتا ہے اور برائی سے دور ہٹتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس کا دل دین کی طرف، دین کے علم کی طرف، دین کے تفقہ کی طرف
دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی طرف اس کا دل مڑ جائے، شوق پیدا ہو جائے، اس کے لیے اس کے پاس وقت نکل آئے، اس کو وسائل مل جائیں، حاصل ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت، اس میں علم کے حوالے سے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے خوش ہو کر اس سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے پروں کو اس کے لیے بچھاتے ہیں، یا پروں کو، پرواز کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ علم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کہ علم حاصل کرنے والے سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم والے کے لیے، عالم کے لیے، علم کے لیے سفر کرنے والے کے لیے، علم کے لیے وقت لگانے والے کے لیے، علم کے لیے پیسہ خرچ کرنے والے کے لیے، علم کے لیے گھر سے نکلنے والے کے لیے، زمین آسمان کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، اور تمام مخلوقات کے اندر آپ نے مچھلیوں کا ذکر کیا، میں حتیٰ کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں، حالانکہ ان کا کیا تعلق ہے کسی طالب علم کے ساتھ، کسی علم والے کے ساتھ، کسی عالم کے ساتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ تم نے دعا کرنی ہے، تم نے استغفار کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے دین کو سیکھیں، علم کے لیے محنت کریں، سفر کریں، وقت لگائیں۔ اور فرمایا حتیٰ کہ چیونٹیاں، بالکل معمولی سی چھوٹی سی مخلوق، یہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہیں۔ یہ آپ نے دو مخلوقات کا ذکر کر دیا اور باقی کی طرف اشارہ کر دیا کہ زمین آسمان کی ہر مخلوق، جن میں یہ مچھلیاں بھی کروڑوں اربوں کی تعداد میں، اور چیونٹیاں بھی کروڑوں اربوں کی تعداد میں، یہ مخلوقات بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عالم کی فضیلت، علم والے کی فضیلت، عابد پر، عبادت گزار پر، جو عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس وہ زیادہ علم نہیں ہے، اور دوسرا وہ علم کے ساتھ عبادت کرتا ہے، علم کے ساتھ لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، فرمایا ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے باقی ستاروں پر۔ تو سارے ستارے ایک طرف اور 14ویں رات کا چاند ایک طرف۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی وراثت ان کو ملتی ہے، نبیوں کی وراثت ان کے پاس آتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، علم کی، طالب علم کی، اہل علم کی، دین سیکھنے سکھانے والوں کی، کہ یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور انبیاء کرام کی وراثت یہ بھی آپ نے وضاحت فرما دی، میں روپیہ پیسہ نہیں ہے، درم دینار نہیں ہے، کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، کوئی باغات نہیں ہیں، کوئی زمینیں نہیں ہیں۔ انبیاء کرام کی اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، وہ صدقہ ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، وہ بیت المال کا حصہ ہے، وہ وقت کا خلیفہ حکمران، اس کی ثواب دید پر ہے کہ اس کو وہ خرچ کرے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خرچ کرتے تھے، اپنی ضروریات پوری کرتے اور اس کے بعد باقی لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی وراثت ہے کہ ان کی اولاد کو، ان کے وارثوں کو نہیں ملے گی، ان میں تقسیم نہیں ہوگی، ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی اور باقی دوسرے لوگوں میں، عام مسلمانوں کے لیے اس کو خرچ کیا جائے، اس کا آگے وہ منتقلی نہیں ہوگی، اس کی آگے خرید و فروخت نہیں ہوگی، نسل در نسل وہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وہ بیت المال کا، وقت کی حکومت کا، اس کے دسترس میں وہ رہے گی۔ تو انبیاء کرام کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، انبیاء کرام کی جو وراثت ہے وہ دین ہے، وہ کتاب و سنت ہے، وہ ان کی سیرت ہے، وہ ان کی تعلیمات ہیں، یہ ان کی وراثت ہے۔ تو فرمایا اس وراثت کو لینے والے یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اس وراثت کو سیکھنے والے یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان کی، اہل علم کی فضیلت بیان کی۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ میں کہ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے اور اس کا مقصد علم حاصل کرنا، دین سیکھنا، تو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ گویا کہ علم کا راستہ، دین سیکھنے کا راستہ، یہ جنت کا راستہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے کر عمل کی توفیق دیتے ہیں، اور وہ جنت میں داخلے والے اعمال کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اور جہنم کی طرف لے کر جانے والے اعمال سے بچتا ہے اور دوسروں کو بچنے کی تلقین کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایسے آدمی پر رشک کرنے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، اگر کسی کو دیکھ کر حسد کرنا ہو، حسد بمانے رشک کرنا ہو، یعنی ویسا بننے کی خواہش کرنی ہو، تو فرمایا کسی عہدے کو دیکھ کر
کسی ڈگری کو دیکھ کر، کسی کی جوانی کو دیکھ کر، کسی کے حسن کو دیکھ کر، کسی کے جائیداد کو دیکھ کر ویسی خواہش اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خواہش کرنی ہے تو پھر اس آدمی کو دیکھ کر خواہش کرو ویسا بننے کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لاتا ہے، لوگوں کو حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچاتا ہے۔ تو فرمایا ایسا آدمی جو دین کا کام کرتا ہے، علم کا کام کرتا ہے، قرآن کی تعلیم کا کام کرتا ہے، لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا کام کرتا ہے، ایسے آدمی کو دیکھ کر آدمی رشک کر سکتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ یہ فضیلت ہے علم کی اور علم والوں کی۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال سے نوازا ہے اور وہ اس مال کو عیاشیوں میں، حرام کاموں میں نہیں خرچ کرتا، بلکہ دین کے کاموں میں، خدمت خلق کے کاموں میں، رفاع عامہ کے کاموں میں، انفاق فی سبیل اللہ میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے آگے بڑھ کر وہ خرچ کرتا ہے، سنبھال سنبھال کر، گن گن کر نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو آگے تقسیم کرتا ہے۔ جس طرح علم والا علم کو تقسیم کرتا ہے، اسی طرح یہ مال والا مال کو تقسیم کرتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی دیکھ کر آدمی رشک کر سکتا ہے، ویسی خواہش کر سکتا ہے۔ تو صرف مال کی خواہش یہ اجازت نہیں کرنے کی، ایسے مال کی خواہش جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو، اچھے کاموں میں خرچ ہو، آخرت میں ذخیرہ بنے، ایسے مال کی خواہش آدمی کو کرنے کی اجازت ہے۔ میں یہ دو قسم کے آدمی ہیں، ایک مالدار جو مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے اور اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کام آتا ہے، تو میں ایسے آدمی کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا علم والا، قرآن کے علم والا، دین کے علم والا، جو خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی عمل کی طرف لاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر آدمی رشک کر سکتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی، اہل علم کی فضیلت بیان کی، اور فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، نصر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها فأداها کما سمعها۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو بارونق رکھے، اس کو غموں سے، پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ کون؟ جو میری حدیث سنے، علم کی بات سنے، دین کا مسئلہ سنے، اور پھر اس کو اچھی طرح یاد کر لے اور آگے اس کو پہنچائے، اسی طرح بغیر کسی کمی اور بیشی کے، بغیر اپنی طرف سے کسی اضافے کے، اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ویسے ہی آگے نقل کرے، آگے پہنچائے۔ تو فرمایا اس آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خوشحالی کی، چہرے کی تر و تازگی کی، اور ہر قسم کی پریشانی اور غم سے دوری کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو یہ فضیلت ہے قرآنی علم حاصل کرنے کی، احادیث کا علم حاصل کرنے کی، سنت کا علم حاصل کرنے کی، دین کا علم حاصل کرنے کی، اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی، کیونکہ دین علم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو آگے نقل کیا جائے۔ اسی لیے بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے اعمال کا سلسلہ، الا من ثلاث، لیکن فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں جو بعد میں بھی جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ لوگ اصالِ ثواب کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ اصالِ ثواب کیسے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا اصالِ ثواب کا۔ اگر تم اپنے مرنے کے بعد اپنے لیے اصالِ ثواب چاہتے ہو تو اس کا بندوبست خود کر کے جاؤ، ایسے اعمال کر کے جاؤ جن کا ثواب تمہیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، اپنے آپ ملتا رہے۔ تو ان میں سے 3 اعمال آپ نے خاص طور پر ذکر کیے۔ فرمایا صدقۃ جاریۃ، ایک وہ عمل جو صدقے والا ہو، خدمت خلق کا ہو، رفاہ عامہ کا ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی علاج معالجے کا انتظام کر دیا، کوئی سائے کا انتظام کر دیا، گرمیوں میں ٹھنڈک کا انتظام کر دیا، سردیوں میں گرمائش کا انتظام کر دیا، رفاہ عامہ کے کاموں کے اندر اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت لگایا۔ فرمایا جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، یہ ہے ایصال ثواب۔ اور فرمایا علم ینتفع بہ، اگر تم اپنے لیے ایصال ثواب چاہتے ہو، مرنے کے بعد بھی نیکیاں کمانا چاہتے ہو، تو فرمایا ایسا علم چھوڑ کر جاؤ، علم کا کوئی کام کر کے جاؤ، علم کی تعلیم دے کر جاؤ، کوئی کتاب لکھ کر جاؤ، کوئی علم کا سلسلہ شروع کر کے جاؤ کہ وہ فائدے مند ہو، نفع والا ہو، دین والا علم، لوگوں کی اصلاح والا علم، لوگوں کی دنیا آخرت کی بھلائی والا علم۔ ایسا علم کا کام آدمی کر کے جائے تو فرمایا اس کا ثواب بعد میں بھی اس کو ملتا رہتا ہے، اس کے علم سے، اس کی تعلیم سے، اس کی تبلیغ سے جب تک لوگ متاثر ہوتے رہیں گے اس وقت تک اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ اور تیسرا فرمایا والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو بعد میں اس کے لیے دعائیں کرے۔ تو اس حدیث کے اندر ایک علم کا بھی ذکر کیا گیا، اس سے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ علم یہ ہر لحاظ سے آدمی کے لیے، دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہے، آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔